الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا، تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہید شاہ دو عالم صاحب تاج و نہیں آیا، نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر بھی سماتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا، نہ جس کا مثل نکلا حضرت آدم سے عیسیٰ تک، وہ فقر اولی آیا وہ عز آخری آیا، گناہ گاروں خطا کاروں پریشانی ہوئی زائل، تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا، دم آخر نبی کو دیکھ کر حسرت میں چلاؤں، میرا آقا میرا ملجا میرے دل کا مکی آیا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، محبان رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک اللہ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کا خود تعارف کر رہا ہے۔ سارے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ یہیں پہ سمجھ لو کہ محبوب کا مقام کیا ہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھ کوشش کرنے پہچان نہیں سکتے، جن کو نہ حضرت جبریل علیہ السلام جان سکے، نہ جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جان سکے۔ ہم جیسے آج 1400 سال صرف ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اے حبیب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یہ ساری قرآن کی آیتیں رہنے کے باوجود بھی تعجب کی بات ہے کہ دشمنوں پر ان کا کوئی اثر نہیں۔ تو پتہ چلا جب دشمنی دل میں آ جاتی ہے تو نہ قرآن اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ، نہ نماز۔ اصل چیز یہ ہے قرآن بھی پڑھے تو اثر نہیں ہوتا، بدل جواب۔ کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ خط تحقیق، کس کی تحقیق ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تحقیق بولنے کے لیے؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے منافقین پیدا ہوں گے، تو اس لیے اللہ پیدا بولا قد، اب کسی کی تحقیق نہیں چلے گی، میری تحقیق ہے، اور اللہ کو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ باطل ہیں نا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ آپ لوگ اچھا ذہن میں بٹھا لیں میری بات، تو جب آپ کا عقیدہ صحیح نہیں۔ اللہ بولا قد جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اب یہاں آیا جاءکم، آیا تمہارے پاس، آتا کون؟
جو پہلے کیسے تھا، جیسا ہم بولے حبیب بھائی آئے، تو یعنی حبیب بھائی یہاں نہیں تھے، وہ اپنے گھر سے آئے، تو ان کا وجود پہلے گھر میں تھا۔ اس لیے جاؤ، اللہ نے کہا یعنی اے حبیب آئے ہیں تمہارے پاس، پہلے میرے پاس تھے۔ یہ ہے جاؤ کا۔ اب انہوں نے پیدا ہوئے، وہ ایسا ہوا، تو مختلف جہتیں ہیں سرکار کی، تو ہر جہت کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ تو آئے تو اللہ کے پاس سرکار نور ہے، اور یہاں تمام مفسرین نے لکھا، اور اہل سنت جماعت اس پر متفقہ فیصلہ اہل سنت جماعت کا۔ اگر آپ سنی ہے تو مانی گے، نہیں ہے تو جاؤ انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا، ارے ہم دوسروں کی بات سننے کی ضرورت کیا، ہم سننی ہے، ہمارے علماء کی بات سننا۔ اب دیکھو یہاں حضرت حضور بانیہ جامع نظامیہ کے اشعار، پس و نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم شدہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے۔ بانیہ جامع نظامیہ جو لاکھوں عالموں کے عالم ہیں، ان کے اسکول سے مدرسے سے کئی ایسے لوگ جس کو کہیں بھی کام نہیں ملتا ہے عالم بن گئے، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی، اور کیا فرمانے پس و نور پاک رب العالمین۔ یہ میں جو لکھ کے لگاتا ہوں نا، یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ان کی زیر سایہ چلنا ہے۔ انہیں ایسا بول دیا، انہیں ہماری کیا ضرورت ہے، کوئی کچھ بھی بول رہا ہوگا، لیکن ہمارے پیشوا ہندو ہیں، ہمارے ہندو ہیں اعلیٰ حضرت، ہمارے ہندو ہیں بحر العلوم، ہمارے ہندو ہیں خواجہ محبوب اللہ۔ تو ہم ان کے راستے پہ چلنا ہے، دوسروں کے لیے جا رہے کہ تو جو ہے اپنے معلومات خراب کر رہے گئے، تو بدعقیدہ بن رہے گئے، تو خواہ مخواہ کے لوگوں کے جو ڈاؤٹ پیدا کرنے گئے، تو منافقین کا کام ہے ڈاؤٹ پیدا کرنا۔ ابھی ہمارے کیا بولتے ہیں صبح میں گئے باقر صاحب مومن کے نور کے بات بتاتے ہوئے بات بتائی، آپ لوگ نہیں تھے میں سنا دیتا ہوں کہ مومن کو بھی نور ملے گا اور منافق کو بھی نور ملے گا، منافق کا نور پوچھے گا، تو منافقین بولیں گے ذرا ٹھہر جاؤ ہم تمہارے نور کی روشنی میں چلتے، چلتے، تو وہ مومن جائیں گے جو نور ماننے والے جانتے رہیں گے، کیا واسطہ دیں گے جب وسیلہ واسطہ یاد آئیں گا ان کو۔ اب یہاں تو بول رہے سرکار کا وسیلہ نہیں، علی کا وسیلہ نہیں، غوث کا وسیلہ نہیں، خواجہ کا، وہاں کیا بول رہے ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا، ہم تمہارے ساتھ حج کرتے تھے نا، ہم تمہارے ساتھ جو ہے منو کے ولیمے میں رہتے تھے نا، چنی کی شادی میں رہتے تھے نا۔ تو مومن بولیں گے تم منافق ہے، تم جو ہے شک و شبہ پیدا کرتے تھے، ہے کہ نہیں کہ سرکار نور، تو اب جو بچ گیا وہ مومن ہو گیا، ورنہ وہاں تو یہ بولنے والے ہیں منافقین آپ کو پکڑ کے، تو وسیلہ نہیں لیتے تھے، ہو لینا نہیں لینا، موئے مبارک کی زیارت کرنا نہیں کرنا، تم ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے، خود ڈاؤٹ میں تھے، لوگوں کو ڈاؤٹ پیدا کرتے تھے، سنیوں کو کوئی ڈاؤٹ میں تھا، اساسے نور ہے ان کے ساتھ، اور یہی بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو، کیا قصور کر رہے ہیں؟ تو ہم دیکھو اتنے بڑے بزرگ بولتے ہیں، سارے جتنے بزرگ ہیں سرکار کو نور، تفسیریں اٹھا کے دیکھو، تفسیروں کو بدل دے رہے ہیں، کتابوں سے نکال دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اس پر ہم آپ کو باخبر کر رہے ہیں، آپ لوگ باطل فرقوں سے، یہ خبیث لوگوں سے بچے رہیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب آیت میں آیا نور، حدیث میں آیا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سوالی کے لیے، یا رسول اللہ، مصنف عبد الرزاق میں یہ مشہور حدیث ہے، اور اب یہ آپ لوگ یاد رکھنا، یہ علم کی باتیں بابا، علم کی باتیں بھی یاد رکھنا، قلب میں بھی کرے۔ تو میں تو کہتا ہوں صرف جناب سید محمد علی فیصل ہمارے کلیمی صاحب کے گھر میں نہیں ہونا،
ہر گھر میں میلاد کی محفل ہونا، اور یہ بات بتانا، یہ علم پہنچانا لوگوں تک ہر گھر میں. آپ دیکھو وہ باطل فرقہ والے کہتا ہے ہر گھر میں رکھتے، ابھی تک پیٹ لے رہے، ابھی تو رونا گائے نہیں ان کا، رونا روتے رہیں گے تو ہر گھر میں رکھتے ہیں وہ محفل. تو ہم بھی ہر گھر میں، یہ دور کا تقاضا ہے، ہر گھر میں چھوٹی موٹی دو ادیاں بیٹھنا، مگر میلاد کا ذکر. سرکار نور ہے، ہماری طرح بشر نہیں ہے. یہ جو ڈوٹ پیدا کرے تو ہمارے بچے سیکھیں گے. بچوں کو معلوم نہیں، بچوں کو لے جا کے کسی بھی مدرسے میں داخل کر دیتے، وہ بچے آ کے ایسا ہے ویسا بھٹکا دیتے. تو بچپنے سے جو ہے بچوں کو وہ تعلیم دیں گے تو ہمارے بچے اپنے مرکز پہ رہیں گے. نہیں تو کیا ہے، یہ ماں باپ کا قصور ہے. خیر وہ میں اتنی بڑی جڑی بات تو سنتے رہتے ہیں آپ. میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عبدالرزاق، جن کی مصنف عبدالرزاق مشہور ہے، وہ کتاب کو بھی بدل دیے، اس میں سے حدیثیں نکال دیے. انہوں نے 900 سے زیادہ حدیثیں نور میں لائی تھی اس میں. یہ آپ کو علم پہنچا رہا ہوں میں. اب ہم لوگ پڑھتے نہ کرتے، آپ کو خود اپنے پیٹ کے چپل سے فرصت نہیں ہے. تب یہ اس میں کہہ جائیں گے آپ جس کے پیچھے بھی چاہے نماز پڑھ لو، جس کو بھی چاہے عالم بنا، جو کھڑے رہ کے اچھی تقریر کرا او بہت بڑا عالم ہے. اس کا عقیدہ دیکھنا، اس کا علم، اس کا تقوی، اس کا خاندان نہیں دیکھنا. عقیدہ کیا ہے؟ کھڑے رہ کے تقریر تو کر دیتا، بعد میں بتا نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا بھی ہے مخرری، کھڑے رہ کے تو بہترین تقریر کر دیتا لفافے کے واسطے. اس کے بعد بولے تھا کیا ہے یہ سب باتیں ہیں سنیوں کے، کیا ہے؟ یا کھڑے رہ کے پڑھے تو سلام سنتے کیا سرکار. اب اس کی بھی تقریر ہو رہی ہے ہمارے پاس. استغفر اللہ. ایسے تقریر سننا، ایسے جلسوں میں گئے تو گناہ ہی چھوٹا بجا ثواب کے. ایسا پیور میں بننا، پیور جو سرکار کو نور مانے، نور ہی نور. اور سرکار تو حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ یا اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا؟ تو سرکار بولے اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. پھر اتنی بڑی حدیث ہے، پھر میرے نور کے حصے کیے گئے. ایک سے لو بنایا گیا، قلم بنایا گیا، جنت بنائی گئی. پھر اس ایک پھر نور کے حصے کرے، اس سے آسمان بنائے، زمین بنائے، ستارے بنائے. پھر اس کے حصے کرے، پھول بنائے، پھل بنائے، ساری کائنات بنائی گی. تو اس لیے شاہ عبد القدوس دہلوی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ سرکار کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں صلاحیت کیا ہے. نور ہی نور ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے. سرکار کا نور ہی نور ہے. تو پوری تفصیل حدیث سنا دیا سرکار. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو لوح دیا نا، تو بولے یہ لے اور دو کام ضرور کرو. اس سے پہلی بات بتا دو، حضرت آدم علیہ السلام جب وصال فرمانے لگے تو اپنے صاحبزادے حضرت شیش علیہ السلام کو بلا کے نصیحت نہ کرے. اس میں ایک نصیحت یہ کرے، جب تم اللہ کا ذکر کریں، جب اللہ کے حبیب کا ذکر کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آدم کی صحیح اولاد ہے تو سرکار کا ذکر کرے گا. یہ حضرت آدم کی نصیحت ہے. جب تم اللہ کا ذکر کرو، حضرت شیش علیہ السلام کو بولے حضرت آدم جب میرے حبیب کا ذکر، یعنی اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو شیش علیہ السلام بولے محمد مصطفیٰ کون ہے؟ بولے بیٹا محمد مصطفیٰ وہ ہے جن کی وجہ سے مجھے بنایا گیا ہے، اور میری توبہ قبول ہوئی ہے تو ان کے وسیلے سے ہوئی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ وسیلے کے قائل، انہیں نگل کے نہیں وسیلہ نہیں بولتے ہیں، آدم کی اولاد ہے. یہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیا تورات تو بولے اس کو سنبھال کے رکھو اور دو باتیں پکڑ کے رکھو، ایک کہ توحید پہ رہو، دوسرے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو. یہ پابندی لگائی اللہ نے. سارے انبیاء آئے ہیں میلاد کا ذکر کرنے کے لیے.
آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو میں سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ خالی نماز روزہ حج زکات عمل عمل عمل. کون بولا نہیں عمل لگو کرو بول کے؟ کون بولا نماز چھوڑو بول کے؟ لاؤ ایک آدمی تو لا میرے سنی. کوئی سنی نہیں بولا. الزام ہے سنیوں پر. آپ جواب دینا. سنی کی نماز پڑھتا اور کمال کی بات ہے سنی کی نماز قبول ہوتی. یہ سن لو آپ لوگ. سنی کی نماز پڑھتا. یہ سب بیکار بات ہے. وہ نماز پڑھتے ان کی نماز پڑھے بھی تو قبول نہیں ہوتی. ہماری یہاں بیٹھ کے ذکر نہیں کرے تو قبول ہو جاتا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولا اے عیسیٰ ہمیشہ اور میرے حبیب کا ذکر کرتے رہنا, ان پر درود بھیجنا اور تمہاری امت کو کہو. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کہا اے عیسیٰ میرے حبیب پر ایمان لانا اور تمہاری جو امت ہے اس کو بھی بولنا میرے حبیب پر ایمان لاؤ. عیسیٰ بولے کیوں؟ تو بولے اے عیسیٰ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو آدم کو نہ بناتا اور نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا. اور میں نے اللہ کہہ رہا ہے یہ حضرت عیسیٰ سے میں نے عرش پانی پہ بنایا. عرش کو پانی پہ بنایا میں نے تو عرش ہلنے لگا تو میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو عرش ٹھہر گیا. تو نام مصطفیٰ سے ٹھہر گیا عرش. تو یہ ساری کائنات جو ٹھہری ہوئی ہے نا یہ سرکار کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے. وجہ تخصیص کائنات ہے. اس لیے اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہے. تو ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. مانے رحمت للعالمین کے یہ ہے. حضرت عیسیٰ کو جب بولے تو ہم تو اس کی امتی ہیں تو ہم تو رات دن درود شریف پڑھیں گے, رات دن ذکر کریں گے, رات دن میلاد کی محفلیں سجائیں گے. خالی میلاد کی محفلیں ہر گھر میں سجنا چاہیے اور بتانا چاہیے ہمارے خواتین کو, ہماری بچیوں کو, ہماری گھر میں رہنے والوں کو, بچوں کو سرکار کی میلاد. سرکار نور ہے. سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا. حضرت جبریل علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا ہے جبریل یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل بولے میرے کو نہیں معلوم. البتہ یہ معلوم ہے کہ ہر 70 سال کے بعد ایک نور چمکتا تھا افق پہ. میں اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہوں. 70,000 سال بعد ایک نور چمکتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو سرکار بولے وہ نور دیکھے تو پہچانتے. بولے ہو پہچان. تو سرکار نے اپنا امامہ ہٹایا. جبریل نے جو دیکھا تو وہی نور ہے. بولے سرکار یہی نور ہے. تو ہے جبریل وہ میں ہی ہوں نور. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. اس لیے حضرت ملا عبدالرحمن جامی بہت بڑے عاشق, عالم, فاضل, صوفی اور پورے جتنے علماء اولیاء گزرے ہیں انہوں نے تو صاف دیا. آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا حضرت آدم کی توبہ قبولی سرکار کے نور کی وجہ سے. اور صوفیہ نے اور حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بڑے بڑے صوفیاء نے یہ لکھا کہ وہ فرشتوں کا سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ نور محمدی کو تھا. وہ تفصیل سے میں کبھی سمجھاؤں گا. بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کا یہ عقیدہ ہے وہ آدم کو نہیں تھا. جیسا ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے اللہ کو کرتے. کعبہ سمت ہے تو اس طرح آدم سمت ہے سجدہ نور محمدی کو. یہ بڑے بڑے صوفیاء اولیاء اللہ بزرگان دین نے لکھا ہے وہ نور محمدی منتقل ہوتے ہیں وایا. تو حضرت آدم کی توبہ ہوئی, حضرت شیش کو مرتبہ ملا, حضرت ابراہیم کی آگ گلزار بن گئی یہ نور محمدی, اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگ گئی یہ نور محمدی کا وسیلہ ہے. اور حضرت موسیٰ کا عصا چمکنے لگ گیا. حضرت عیسیٰ کوڑی پہ ہاتھ پھیرتے مردے کو زندہ کر دیتے تھے. یہ سب معجزے ملے ہیں تو سرکار کو ماننے کی وجہ سے ملے ہیں. یہ سب نور محمدی ہے. حضرت ایوب کی بیماری دور ہوئی نور محمد.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے بیٹا آنے کا یہ نور محمدی کا کمال ہے۔ ہاں اس لیے تو کہا دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اونچے خوبا ہوا دارت کی طرح داری۔ وہ سرکار کی ذات گرامی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا روٹی پکا رہے تھے، سرکار بولے میں بھی ڈالتا ہوں روٹی، بول کے روٹی ڈالنے لگے، تبر پہ جیسے سرکار روٹی ڈالے آگی بجھی، حضرت عائشہ ڈالے تو آگ بڑا بجھ گئی، سرکار ڈالے تو آگ توا بھی بجھ گئے، آگ بھی بجھ گئی۔ تو سرکار بولے اے عائشہ کس کا ہاتھ لگایا ہے؟ میں نور ہوں، میرا ہاتھ جس پہ لگ جاتا ہے اس کو دوزخ کی آگ میں نہیں چھو سکتی۔ اس لیے صحابہ کا بہت بڑا مقام۔ آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑے بڑے علماء بھی لکھے ہیں، بہت اگر پڑھنا ہے نا حوالہ دیکھنا ہے تو بہت اسے ذکر کا میلاد نامہ پڑھ لو، حضرت نے اس کو لکھا دیا، حضرت جو لکھے وہ روایت پیش کرو، مختلف روایتیں ہیں اور مختلف واقعات ہوئے ہوں گے، حضرت کی روایت پیش کرو، میں بہت اسے دیکھا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں جو لکھے، حضرت لکھے ایک مرتبہ سرکار دو عالم عشاء کی نماز پڑھ کے بہت دیر تک صحابہ سے محو گفتگو رہی، بہت دیر ہو گئے، اندھیرا ہوگا، اس زمانے میں چیزیں کیا تھی، اب جو صحابہ قریب کے تھے چلے گئے، تو اندھیرا دھوپ ہو گیا تھا، اب کچھ صحابہ ایسے تھے جو بہت دور تھے، ان کو جانا تھا، اندھیرا تھا، بولے یا رسول اللہ اندھیرا بہت ہے، تو سرکار نے نہیں بولے ٹھہر جاؤ فجر کو جاؤ، یہ بھی تو ایک صورت تھی نا، اب اندھیرا ہوگا تو جاؤ فجر کو جا کر دیا، پہلے آپ لوگ گاؤں میں جا کے رہ جاتے نہیں تھے، اب کہاں جاتے، اب تو بھی موٹر کارا بھاگ کے آ جاتے، پہلے گاؤں میں گئے خالی شاہ نگر کو گئے تو وہاں رہ جاتے تھے، اب تو یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، شمس آباد کو گئے تو ٹھہر جاتے تھے لوگ، اب صبح میں جائیے بھائی، اب تو کتنا ہے 4 چکھا کے اندر شمس آباد، تو ویسی طرح انہوں نے تھا، سرکار بول رہا تھا ٹھہر جاؤ، میں کیا کروں تمہارا اندھیرا ہے تو یہاں کیا ہے کچھ ہے جنریٹر ہے وہ ہے یہ ہے کیا، سرکار بولے وہ لکڑی لاؤ، سرکار لکڑی کو سرکار ہاتھ لگاتے روشن ہو گئی، بولے پہ آؤ اس کی روشنی کو، صحابہ کا بھی عقیدہ دیکھو لکڑی لاؤ تو لکڑی لا دی، صحابہ نہیں پوچھے کبھی بھی یہ لکڑی کیسی روشن ہو گئی، یہاں پوچھ رہا یہ ہوتا کیا کیا نہیں ہوتا رہے، دیکھ رہا نا مووی، یہ تو روشنی کا ہی کمال ہے نا جی، یہ پیچھے ویڈیو چل رہے ہیں، یہ اسپیکر لے رہا روشنی کا کمال ہے، سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک۔ تو وہ صحابہ چلے، ایک منزل ایسی آ گئی، ایک مقام ایسا آ گیا، کچھ صحابہ کو ادھر جانا تھا، کچھ صحابہ کو ادھر جانا تھا، کوئی دائیں طرف جانا چاہ رہا ہے کوئی دائیں، تب انہوں کیا کرے، وہ صحابہ تھے، صحابی تھے وہابی نہیں تھے، صحابی ہو کیا کرے معلوم، دوسری لکڑی اٹھائے، یہ لکڑی کو مس کرے، تو یہ لکڑی بھی روشن ہوگی، انہوں یہ لے کے نور چلے گئے، یہ لے کے نور چلے گئے، راستہ طے ہو گیا، اس لیے سرکار کی حقیقت نور ہے، علماء اہل سنت اولیاء اہل سنت فرماتے ہیں حقیقت محمدی نور ہے، سرکار ہماری تعلیمات کے لیے لباس بشر میں آئے، اس بات سے کسی شاعر نے خوب کہا خامت کا نہیں سایہ تیرے، اب تو کتابوں میں لکھ دی ہے سیرت النبی میں سرکار کا سایہ تھا، ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے آپ نماز پڑھ کے تباہ کر لے رہے ہیں، ان کو عالم سمجھ رہے ہیں، ہمارے کو گالیاں دے رہے ہیں، دیجئے مزے سے گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہم بات آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں تو سخت بول رہے ہیں، بولے سو بات بول رہے ہیں، یہ سب شیطانی حوصل سے ہے، یہ بات دل میں جمی گی تو سرکار کی محبت، تو اس نے سرکار کے جسم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے ہمارا اور باطل فرقوں کے درمیان میں، انہوں سرکار کے جسم کے سائے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں سرکار نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا، سرکار کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، سمجھے، وہ سرکار کی ذات گرامی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شاعر نے کہا، عاشق شاعر نے، قامت کا نہیں سایہ تیرے، یعنی جسم کا نہیں سایہ تیرے، یہ عقل ہی کیا کہ تجھے سمجھے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے کچھ اور گمانے عالم ہے، تو لاکھ بشر اپنے کو کہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے،
سرکار بشر بولتے میں نہ پڑ گئے بشر یہ توہین کرنا ہے بھائی آپ کا بیٹا انجینئر ہوا ڈاکٹر ہوا تو آپ ڈاکٹر صاحب بولتے میرا منو بولتے کیونکہ وہ مرتبہ کہہ رہا ہوں مرتبہ سے پکارتے عزت ہے ہوتا سرکار اپنے آپ کو بچائے بولے سرکار مگر ہم تو ان کے مرتبے سے پکاریں گے سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم نبی وجہ تخلیق کائنات نور اللہ یہ ہے سرکار کی میلاد اس لیے سرکار دو عالم جب اس دنیا میں تولد ہوئے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ایسا نور نکلا کہ میں نے اپنے مکے میں بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے پہلات دیکھی حضرت شفا نے فرمایا حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہے کہ تارے حضرت آمنہ کے گھر کے قریب آ گئے میں تو یہ سمجھی کہ یہ تارے اب آمنہ کے گھر میں اتر جائیں گے اتنی روشنی ہوئی سرکار کے نور سے پھر چمک ہوئی تو حضرت آمنہ شام کے محلات دیکھ لیے تو سرکار تو سرتابہ نور ہے نا تو کیا سرکار سب نہیں دیکھ رہی اس وقت ہمارا عقیدہ ہے سرکار ہماری محفل کو بھی دیکھ رہی ہے اور سرکار چاہے تو ہماری محفل میں بھی آ سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں ادب سے باوضو ہو کے ٹوپی پہن کے میلاد کی محفلوں میں نعت کی محفلوں میں بیٹھنا نہ جانے کب نظر کرم ہاں اڑ گئی جب نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائے سبحان اللہ سمجھے یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا ہم یہ عقیدہ پھیلاتے ہیں میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور جناب سید محمد کلیمی صاحب فیصل کہ آج مکان میں میلاد کی محفل اور نعت کی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا اقدام کیا کہ اپنے گھر میں میلاد کی محفل لگا کر تمام آفات بلائیں وبائیں بیماریوں کو دفع فرمائیں یہ عقیدے سے کریں تو برابر اس کی رحمتیں اور کرتے ہیں بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جس مقام پہ محفل میلاد ہوتی ہے وہاں سے ساری بلائیں آفتیں امراض دفع ہو جاتے ہیں اور جس کھانے پہ میلاد پڑی جاتی ہے جس پانی پہ میلاد پڑے وہ کھا لیے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں مگر عقیدہ شرط ہے عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے عقیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے عقیدہ اصل میں ہمارے عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہو رہا عقیدہ ہمارے کو کرنا چاہیے عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے اور یہی بات ہم بار بار کرتے ہیں بھائی آپ کو جو ستانا منظور نہیں ہے یہ باتیں بتانا نہیں بتانا ضرور تو آپ کا عقیدہ صحیح رہے گا تو نماز بھی قبول ہوگی روزہ بھی حج بھی زکات تلاوت قرآن کو قبول ہے کیونکہ عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ایسی حدیثیں بار بار سنتے رہتے ہیں جامع مسجد افضل گنج میں پابندی سے آئیے بد عقیدوں کی صحبت پہ تھوکیے بھی مت بھائی آپ تو آپ نہیں سمجھ رہے اب تو یہ حالت کر دیا جا رہا ہے کہ آپ کو مشرک بنایا جا رہا ہے آپ کو جو ہے نا اب تک انہیں بھائی کوئی ہمارا بھائی نہیں ہے جو سرکار کو نور مانا انہیں ہمارا بھائی یہاں بولے کھڑے کے سلام کے پڑھنا وہ تو آپ ان کو سمجھ رہے ہیں اس لیے میں آپ تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے نا اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہر اتوار کو 11 بجے جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے عقیدہ اصل ہے عقیدہ اصل نہیں ہے تو وہ میں ہمارے سردار قاضی صاحب بولے میں حضرت صدیق گلشن نے امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کا قول سنایا تو وہ جو ہے نا امام احمد حنبل کون ہے عقیدے کے معاملے میں کوڑے کھا لیے عقیدے میں عمل میں نہیں وہ معتزلی تھا اس نے بولا قرآن مخلوق ہے آپ بولے قرآن مخلوق نہیں ہے علماء آگے کرے انہوں آگے دلائل دیے آپ اپنی بات پہ اڑ گئے بادشاہ 3 بادشاہ کے ظلم کو سہا ہے آخر کار جیت ان کی ہو گئی سبحان اللہ وہ بڑا احسان ہے حضرت امام احمد حنبل کا آپ نہیں پہچانتے اگر امام احمد حنبل کو پہچانے نہ تو سنیت کو نہ چھوڑے بہت بڑا احسان ہے امام احمد حنبل کا وہ امام احمد حنبل اللہ کے ایسے پیارے جس کی فقہ چلتی حنبلی مثال سے میں اس دن بولا حنبلی ہے نا سنو امام احمد حنبل نے عقیدے کی کیا بات بتائی امام احمد حنبل نے کہا اگر مومن گناہگار ہے
لیکن اس کی خبر بھی جنت کے باغوں کا باغ ہے. اگر بدعقیدہ ہے، انہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادتیں کر رہا، تو اس کی خبر دوزخ کا گڑھا. یہ ہے، اس لیے اہل سنت کے چہرے قیامت میں چمکتے رہیں گے. چاہے گناہگار رہو، کچھ بھی رہو. گناہگاروں کے لیے دامن غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم ہے. کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کے وابستہ تیرے حجاب غوث اعظم. کدھر وہ حضرت کا شعر نہ گر ملے آپ کا دامان رسول اعظم، میں نہ چھوڑوں گا کبھی محشر میں گر ملے آپ کا دامان رسول عربی. یہ تمنا رکھنا بھائی، انہیں عمل کرنا، ہمارا عمل کیا ہے، اس کے عمل کہاں کے عمل کو انہیں عمل کر سکتا نہیں، کیا کے لے کے بیٹھا ہے. عمل نہیں ہے ہمارے پاس، کری کے عمل کو بھروسہ نہیں ہے ہمارا. ہمارے کو دامن مصطفیٰ پہ بھروسہ ہے. سرکار کی ذات گناہگاروں، خطاکاروں، پریشانی بھی ظاہر، تمہارے بخشوانے کو شفیع مصطفیٰ ہے. یہ ہمارا عمل، یہ لوگ آگے یہ کتابہ پڑھنے والوں کو رکھ دو، عمل کرو، انہوں بھی نہ کرتے عمل. اچھے تو کو پکڑ سے دیکھ دیا میرے ساتھ کتنے لوگوں کی تقریر آم ہوئے، کچھ بھی نہیں، بغیر وضو کے بھی تقریر کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. ارے سرکار کا نام لے رہے، پان کھا کے جو تقریر کرتا ہے، بغیر وضو کے تقریر کرتا ہے. کیسا ہے عمل کچھ بھی نہیں، خالی اسٹیج پہ بیٹھ کے عمل کس کوئی بھی عمل کچھ بھی نہیں ہے. عمل سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ سرکار کا ذکر کرے. یہ جو ہے نا بڑے انہوں عمل کر کے پورا کپا کر دے کے سرکار کی بولتے، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. سرکار بولے میری کبائر گناہگاروں کی بھی میری شفاعت ہوں گی، اور جو میری شفاعت پہ یقین کرے گا اس کی شفاعت کروں گا. سن لو آپ، ہر کلمہ پڑھنے والا نہیں، ہر نماز پڑھنے والے کی شفاعت نہیں کریں گے. جو سرکار کی شفاعت پہ یقین رکھے گا یہاں دنیا میں، تو سرکار آخرت میں شفاعت فرمائے. یہ سن لو کان کھول کے، اور یہ بتا دو، ہر ساری دنیا کو بتا دو آپ کھل کے، اور آپ اس پہ یقین رکھو. سمجھے؟ باتوں تو بہر کا بات جو ہے نا، یہ باتیں سکون اطمینان سے یہی باتیں کرنے کی ہے. اب آپ کو لوگ آپ ڈر جاتے ہیں، آپ ہو بھائی ان لوگ عمل کرتے، ہم نہیں کرتے عمل. ہمارے گھر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ہمارے گھر روزوں کی پابندی نہیں ہے، ہم ایسے ہے ویسے. ارے اتنا پسنا کو ہو جاؤ. سمجھے؟ اللہ جو سرکار سے لے کے بیرون تک جتنے لوگوں کو رکھا، ہر کوئی اشارہ کرتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. سب گناہ معاف کیا بچوں کو کہیں پیدا کیا گیا. اس سے میں حدیث سنا ہے حضرت حسن بصری سے، وہ ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں جو تابعی بیان کرتے ہیں. ہاں تو وہ حضرت حسن بصری بولے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اولیاء اللہ سے، اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے فقیروں سے ملتے جلتے رہو، پہچان جاری رکھو، کیونکہ کل باروزہ قیامت یہ کہا جائے گا آپ زندگی کو پہچان سے ہاتھ پکڑو جنت میں لے کے چلے. یہ میں چوک نہیں بول رہا ہوں. اگر آئے عمل کے شوقین تو ان کو بتا دوں آپ کا عمل کیا ہے، پہلے ان کا ریکارڈ سامنے رکھتا ہوں، آپ کتنا عمل کرنا. آپ جو چاہیں کریں گے، دوسرے کو انہیں آپ کو ٹھیکیدار نہیں کہا کسی کے، انہیں عمل کرا، انہیں عمل کرا. یہ کتنا پیارا ہے نا، سرکار کا ذکر تو کر رہا، درود شریف تو پڑھ رہا. کیا یا رسول اللہ تو بول رہا، اب اس سے بڑھ کے کیا بولو نا یار. عمل کے کیا کرنا، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کون سا عمل کرنا چاہ رہے ہیں. خالی چند باتیں لے لیے، اس پہ عمل کر لیے، ایک مدرسہ قائم کر دیے، ایک کتاب پڑھ کے سنا دے، اس کا ترجمہ کر دیا، عمل کر دیا. عمل دیکھا تو 40 سال تک میرے غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے، غریب نواز رات بھر نماز پڑھتے تھے. اس کی نماز دیکھا تو غریب نواز بولتے تھے میرے سامنے نہیں آنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو بولنا پیچھے سے الصلاۃ الصلاۃ، سامنے نہیں آنا. اگر کوئی سامنے گیا تو حال کیا ہوتا، بولے سے خدا میں پتھرے رکھ دیتے تھے یا کوئی گھڑا وڑا رکھ دیتے.
पहली नजर पड़ते वो पत्थर वत्थर सब चिकना चूर हो जाते, इसलिए खादिम को सामने आने का हुक्म नहीं था। इतनी पहुंच होने के बाद उनका कलाम पढ़ो, गुनाहगारों को कैसी तसल्ली दे। और ये जो औलिया अल्लाह है ना, इन लोगों ने वादे ले लिए अल्लाह से मुरीद होना, गरीब नवाज को वादे ले लिए हैं, गौसे पाक भी वादे ले लिए। इसलिए हजरत गौसे पाक का तो इरशाद है और गरीब नवाज का भी, हर बुजुर्ग ने। अरे बात तो औलिया ऐसे हैं, अगर आप मेरे को नाम याद आ तो बोलूंगा, खाली मेरी खबर में भी आ गया तो मैं उसकी बख्शी करा दूंगा। इस बात से मैं बोलता हूँ, जाओ चूमो चाटो लोटो फोटो की खाए खाओ, तुमको नहीं मालूम है यार, सीखो आके। तो हमारे को मालूम नहीं, को ऐसा नहीं है, हम नहीं झुकते, हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने किसके सामने झुके थे? उन्होंने झुके बोलते हम करे, हम झुक रहे। ये बात समझने की है तो ऐसा पकड़ के लेके चला। यहाँ तक हदीस में आया कि अगर किसी वली को एक घंट पानी भी पिलाया तो उसको भी बख्शिश कराओ। इसलिए हम क्या करते हैं मालूम, बुजुर्गों का नजराना, फूल वो दिए, वो ले जाने, फूल चढ़ा देते। अब मिले तो नहीं, उनकी खबर पे फूल चढ़ा रहे, फूल की लाज रख लेंगे। आपको नहीं मालूम है ये बात हर एक समझ में आज को समझ में आपको। ये बात है आलिमों के पढ़ने की बात नहीं है, उन्हें किताबा, तू किताबा पढ़ा, मैं दर पे पढ़ू, तू कहा है मियाँ, मैं कहा हूँ मियाँ। तो इसलिए मगर इसके माने ये नहीं कि शरीयत को पाबंद किया जाए, ये सरकार के इख्तियार की बात है। शरीयत की पाबंदी करना चाहिए, नमाज़ें पढ़ना चाहिए और शरीयत पे चलेंगे तो आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला रहमतें बरकतें अता फरमाएगा। आज हमारी जो गैर लोग दुश्मन है ना, वो इसलिए है कि हम अपने तरीके पे नहीं, उनको मौका दे रहे, ये भी चल सकता है, वो भी चल सकता है, उनके मुफ्तियाँ हर जगह मुफ्तियाँ बयान कर। अब राइज हो गया है, अब हो रहा है मुफ्ती साहब बैठे टीवी पे, अब ये चीज राइज हो गई है, कर मतलब हर चीज राइज होते जाएगी तो हम कर लेते जाएंगे, ना हराम देखेंगे ना हलाल देखेंगे। अब शराब पीना राइज हो गया तो पी लेंगे हम भाई, हिसाब से हुजूर को खाए मर के हद किसको बोलते वो बताना। अब टोपी, बगैर टोपी के भी नमाज, अब टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ, बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती, आप उसको ऐसा सख्ती नहीं करना दे। बोला कि दीवाना हो गया कहा है, मेरे सामने बैठ में बता, अदब तो सिखाना ना, अदब नहीं है तो बेअदबी से आप नमाज पढ़ रहे। अब ऐसे मुफ्तियाँ निकल गए, इन्हों जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पे भरोसा नहीं है, इनको अपने अमल पे भरोसा है। इस वजह से गुनाहगारी रहना अच्छा है, सरकार के शिफाअत से तो भरोसा है। क्या करो, बड़े बड़े थर कहाँ पे हजरत उमर फारूक जब बोले सरकार उस वक्त क्या होगा, जब तो खबर में जाएंगे कि बड़े बड़े डाटा निकाल के आएंगे नीली आंखों वाला, उस वक्त क्या होगा। इसमें दो तीन रिवायतें हैं, देखो सरकार की उमर उस वक्त क्या होगा तुम्हारा, तो सरकार उमर बोले या अल्लाह मेरी और आपकी मोहब्बत खबर में भी रहेंगी ना, रहेंगी ना, ये वापस नहीं तो फिर मुझे परवाह नहीं है बोले। तो सरकार क्या बोले, उमर तुम फरिश्तों को भी हाथ पे ले लेंगे बोले, फरिश्ते भी परेशान हो जाएंगे उमर तुम्हारे से, ये है शान। अब उन्होंने जो है ना आज इधर की बात, आधी उधर की बात, आधी उधर की बात करके लोगों में कर रहे हैं। लिहाजा आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे फैसल मियाँ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छी महफिल सजाई। अब जैसे आप लोग चाय पी लेंगे नृत्य महफिल का आगाज होगा, तो मैं पी लिए सब लोग चाय। अब मैं